بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس قوم اور کس علاقے میں مبعوث فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو کیوں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رکھا، یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ابو عبید حمید الپاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی جغرافیہ سیریز کی چوتھی قسط حضرت یونس علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء ہے، سورہ انعام ہے، سورہ یونس ہے، سورہ صافات، اور 2 مقامات اور ہیں۔ ایک مقام میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر صاحب الحوت کہا گیا ہے، یعنی مچھلی والا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عراق کے شہر نینوا میں بھیجا۔ یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان موصل کے علاقے کے قریب ایک پرانا شہر ہے، جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً 7 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، مختلف طریقوں سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے قوم کے لوگ نہ مانے۔ آخر کار یہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اب تم پر عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے آئے۔ وہاں ایک کشتی تھی جس میں لوگ سفر کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئی تو وہ طوفان کے زد میں آئی۔ انہوں نے اپنے نظریات کے مطابق یہ کہا کہ کوئی نہ کوئی ہم میں ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھاگا ہوا شخص میں ہوں۔ تو وہ لوگ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جیسا سچا آدمی اور ایماندار آدمی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یونس علیہ السلام کے اصرار کے بعد ان لوگوں نے قرآن دازی کی، کشتی میں سوار موجود تمام لوگوں کے نام پرچیوں میں لکھے، اور پھر جب پہلی پرچی کھولی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لیکن انہیں اب بھی تسلی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے 3 دفعہ قرآن دازی کی، اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے خود کشتی سے چھلانگ لگائی اور دریا میں کود پڑے۔ وہاں اللہ رب العزت نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل دے، اور اس مچھلی کو اللہ رب العزت نے یہ ہدایات دی تھی کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہارے پیٹ کو اس کے لیے ایک قید خانہ بنایا ہے کچھ مدت تک کے لیے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصے تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر کالے بادل آ گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے نشانات انہوں نے دیکھے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو وہی عذاب آنے والا ہے جس سے ہمیں یونس نے ڈرایا تھا۔ تو وہ لوگ فوراً اپنے بیوی بچوں کو لے کر، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی لے کر گھروں سے باہر میدان کی طرف نکل گئے۔ وہاں جا کر وہ لوگ خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو گئے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑ کر آیا۔ اس پر انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے استغفار کیا، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عاجزی کا اس طرح اظہار کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام راجے قول کے مطابق 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب یونس علیہ السلام کو اپنی پیٹ سے باہر نکالو۔ اس پر مچھلی نے دریا کے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا، اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے قریب ہی میں ایک بیل والا درخت اگا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو غیب سے اللہ رب العزت نے غذا دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے اندر قوت اور طاقت آئی اور مکمل طور پر صحتیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنی قوم کی طرف واپس بھیجا۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہاں کے سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ کے توحید کے قائل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اور حضرت یونس علیہ السلام جو احکامات اور جو رستہ بتلاتے تھے اس پر وہ قوم چلتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں مانتی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ پیروی مخصوص وقت تک کی، پھر آگے چل کر ان کے نسلوں میں بھی ایسے نافرمان لوگ پیدا ہوئے، اور ان نافرمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا،
اور اسی انبیاء کرام کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس کس نبی کو کس کس قوم کی طرف بھیجا۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت یونس علیہ السلام اپنی اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔